ہر تاریخ جو ہے نا اویس وہ تاریخ ساز تاریخ ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1 جنوری کی تاریخ تھی، مگر 2 جلسے کرنے کے بعد اپوزیشن نے یہ تعین کر لیا کہ شاید تیسرے جلسے میں ہی اعلان کر دیا کہ اب دسمبر ہی جو ہے حکومت کا آخری مہینہ ہے، بلکہ اپوزیشن کی کہ کئی رہنما ایسے بھی ہیں جن کا کہنا ہے کہ نومبر ہی میں حکومت جو ہے وہ لپٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ختم ہو جائے گی حکومت۔ صحیح ہے۔ اب لیکن دوسری طرف اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگلے جو چند دنوں میں اپوزیشن میں جھاڑو پھرنے والا ہے۔ اب پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی ہے وہ کہاں تک جائے گی، اور 3 جلسوں کے بعد اپوزیشن نے اتنا مومنٹم کیا پیدا کر لیا ہے کہ حکومت کو ختم کر دے؟ کیا حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی اس کانفیڈنس کی وجہ سے، یا پھر اپوزیشن پر دباؤ ہے؟ اس پر تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ پروگرام میں شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے، آپ اگر ذرا سمجھائیں آسان الفاظ میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 جلسے ہو گئے، اس کے بعد 3 جلسے اور ہوں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی اور استعفیٰ دے دیں گے سب لوگ اور سب گھر چلے جائیں گے؟ کیا یہ ٹیکنیکلی لاجیکلی پاسبل ہے؟ دیکھیے، ہسٹوریکلی تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ مشکل اپوزیشن ماؤنٹ کی گئی حکومت وقت کے لیے، اور جلسوں سے اور دھرنوں سے حکومت نہیں جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ صورتحال اس وقت تھوڑی سی مختلف ہے۔ جب جس بڑے دھرنے کی یا اپوزیشن کی مثال دی جاتی ہے وہ عمران خان صاحب کا اپنا دھرنا تھا حکومت کے خلاف، لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی، وہ تنہا یہ چیز لیڈ کر رہے تھے۔ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک کٹ جوڑ کے ساتھ ان کے خلاف ہیں، اور دیکھیے وہ بات شروع سول سپرمیسی سے کرتی ہیں لیکن بات ختم کرتی ہیں مہنگائی پر اور بالخصوص فوڈ انفلیشن پہ۔ ورنہ دیکھیے ہم اور چیزوں کی بات بھی نہیں کر رہے، مطلب فار ایگزامپل پاکستان میں جو لرننگ پاورٹی ہے وہ بھی 79% چلی گئی ہے، یعنی جو ہمارا فیوچر تھا وہ آلریڈی ایٹ اسٹیک ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت کم پڑھاتے تھے، ہم اب اور بھی کم پڑھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ پھر بجائے اس کے کہ میرا خیال ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، حکومت وقت کو ایگو اسائڈ کر بات، وہ تو خان صاحب کہتے ہیں ان لوگوں سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی نا، کرپشن اور این آر او کے کیسز، این آر او والوں سے کیا بات کروں میں؟ میرا خیال ہے تو یہ کہتے ہیں۔ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ خان صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور خان صاحب جو اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، جو پھر ان کے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، جو ان کے گلے پڑ رہی ہیں وہ بھی بلنڈرس ہے، وہ پھر اس کے بعد اس کا ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح خان صاحب کی جو تمام وزراء ہیں، بالخصوص جو شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، وہ ایک بات اب اتنی دفعہ دہرا رہے ہیں کہ ان کی بات شروع کیے بغیر مجھے اور آپ کو پتا ہوتا ہے وہ کیا کہنے والے، اور اس کا کوئی نتیجہ گراؤنڈ پر نہیں ہے۔ تو اپوزیشن اپنے کارڈ صحیح کھیل رہی ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ جی، اپوزیشن اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیل رہی ہے؟ میرا خیال ہے حکومت جو اپوزیشن ہے وہ تو بہت اسمارٹلی کھیل رہی ہے، وہ ایک میسج جو ہے وہ اداروں کو دے رہی ہے، ان کا نیریٹو بائی کر رہے ہیں عوام، حکومت وقت کو ڈیگریڈ کر رہی ہے مستقل، اور وہ عوام کو انسائٹ کر رہی ہے کہ آپ کی جو اس وقت حالات ہیں اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے۔ اور میں ایک اور بات کروں، وہ ان دا وے اپوزیشن ڈینجرس کھیل بھی کھیل رہی ہے، وہ پوری افواج کا نام نہیں لیتے، وہ افراد کا نام لیتے، پورے ادارے کے ملائن نہیں کرتے، وہ چند افراد کا نام لے کر اس سچویشن کو مزید مشکل کر رہے ہیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کے لیے۔ لیکن ان کا ایک نیریٹو ہے جس کو انٹرنیشنلی بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ آپ جتنا بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک انٹرنیشنل لابی ہے جو یہ بات بہت غور سے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ میری گزارش، عوام یہ نیریٹو بائی کر رہی ہے، ہما بقائی صاحبہ جی بالکل یہ نیریٹو بائی کر رہی ہے، اس پہ مقالے لکھے جا رہے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ادارہ بھی بیک فٹ پر ہے اور حکومت وقت بھی بیک فٹ پر ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ویک اپ کال ہے حکومت کے لیے، انہیں ایک ڈائیلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے۔ سیاست میں ایگو کچھ نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، خاص طور پر تو حکومت کے لیے بالکل کچھ نہیں ہونی چاہیے جب معاملات اتنے گمبھیر ہوں آپ کے ملک میں کہ آپ کے ادارے اٹیک ہو رہے ہیں اور باقی جو ملک ہیں دنیا کے آپ کے دشمن وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو پھر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی بہت ضرورت ہے۔